بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، اب آپ خطاب سماعت فرمائیں گے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید کرامت علی شاہ صاحب آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت جو اس وقت مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں، یعنی کسی زمانے میں تو یہ تھا کہ فرقے تھے، لیکن جو جماعت تھی، جو سب سے بڑا جس کو گروہ کہا جا سکتا ہے سمجھنے کے لیے صرف، وغیرہ تو گروہ کی اور فرقے کی تو ڈیفینیشن یہی ہے جو چھوٹے چھوٹے دھڑے ہوتے ہیں، اور جسے امت کا سواد اعظم کہا جا سکتا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو آج اہل سنت و جماعت کو اس اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے کہ کم از کم وہ لوگ جو ہمارے اپنے کاغذوں میں صحیح العقیدہ تھے، کم از کم ان کو ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے، ہماری فیس بک آئی ڈی سے اور ہمارے ویڈیو کلپس سے ان کو معافی مل جائے، وگرنہ اس وقت معروضی حالات تو یہ ہیں کہ جو پوری امت مسلمہ ہے اس میں بھی جمعی فرقہ ہے اسلامیہ، جتنے بھی یعنی اسلامی فرقے ہیں، ان سب میں بھی جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو بھی میں اکثر علماء سے بھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ان اختلافات کو اگر ایکیڈیمک اختلافات کی حد تک رکھا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، یعنی جو خالصتاً کتابی مسائل تھے اور ایسی چیزیں تھیں جو عوام الناس کو پتہ نہیں تھیں، اگر ان کو اس طرح سے نہ ڈسکس کیا ہوتا تو یہ لڑائی جھگڑا اتنا عام نہ ہوتا۔ تو وہ چونکہ ماضی میں ایک دوسرے کے فرقے کے خلاف، دوسرے مسلک کے خلاف لوگ ایک دوسرے کو طعن و تشنیع اور وہ ساری چیزیں کرتے رہے ہیں، تو جب اب وہ ایک دوسرے کی لڑائی سے فارغ ہوئے ہیں تو اب آپس میں لڑائی شروع کر دی ہے۔ تو یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے طلباء بھی یہاں بیٹھے ہیں، واقعی بھی کچھ احباب طریقت یہاں جو آتے ہیں ان میں کچھ خطباء ہیں، علماء بھی ہیں، قاری حضرات ہیں، تو ان سب کے لیے یہ بات اور عوام الناس کے لیے بھی کہ اس وقت جو وقت کا یعنی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، یعنی مکمل طور پر جو دین کے نام پر، سیاست کے نام پر یا اپنے اپنے گروہی جو معاملات ہیں، مشرب کے یعنی سلسلوں کے اختلافات ہیں، ان ساری چیزوں سے نکل کر صرف یہ بات سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو قوت اور جو ایک پہچان عطا فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپس میں متحد رہیں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات میں متحد اور متفق ہو جائیں، یہ منشاء خداوندی بھی نہیں ہے کہ ہر بات میں اتفاق ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی شریعت مطہرہ کا منشا یہ نہیں رہا کہ سارے لوگ سارے اختلافات ختم کر دیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ تکلیف مالا یطاق ہے کہ انسانی بساط سے باہر ہے کہ وہ اختلافات کو بھول جائیں اور وہ اختلافات ختم کر دیں، اور اختلاف سرے سے ہو ہی نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اختلاف ہونا چاہیے، لیکن اختلاف محمود ہونا چاہیے، وہ اختلاف جو علم کی بنا پر ہو، جو اصلاح کی بنا پر ہو، جو کسی کو سمجھانے کے لیے ہو، کسی گتھی کو سلجھانے کے لیے ہو، نہ کہ مزید انتشار اور افتراق اور لڑائی جھگڑے کے لیے۔ تو اختلافات میں چندہ حرج نہیں، لیکن اس اختلاف کو خالصتاً علمی انداز میں ہونا چاہیے، اور اختلاف کرنے والا اس کی اپنی ایک اہلیت ہوتی ہے، اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہو کہ اس کو وہ وقت کا امام ہے، وہ قاضی ہے، وہ حاکم وقت ہے، یا وہ مفتی وقت ہے، کچھ بھی ہے، کوئی عالم ہے مستند، تو پھر تو اس کا اختلاف کسی سے علم کی بنا پر بنتا ہے۔ اور اگر صرف اس لیے اختلاف ہے کہ فلاں بندہ ہمارے پیر کو نہیں مانتا، یا ہماری تنظیم کا کلمہ نہیں پڑھتا، یا ہمارے مولوی صاحب کی بات نہیں کرتا،
یا ہمارے مسجد والوں کی مرضی سے نہیں چلتا. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ان چیزوں کی بنا پر کسی سے نفرت اور اس کے بارے میں نامناسب باتیں اور اس پر جو اگر میں کمبینیشن کے ساتھ ایک لفظ بولوں تو کلپ بازی، یعنی یہ جو کلپ کسی کے بارے میں اپلوڈ کرنا ہے، یہ بھی کلپ بازی بھی ایک باقاعدہ کھیل ہے نا. تو اب وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک کے بارے میں کلپ جاری کرتا ہے، پھر دوسرا اس کی وضاحت میں کلپ جاری کرتا ہے اس کے بارے میں، پھر اس کے شاگرد اٹھتے ہیں تو وہ اس کے خلاف، اس کے ماننے والے اٹھتے ہیں مریدین تو اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو قرآن حکیم جیسے ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہیں اگر کسی کے بابت کوئی بات پہنچتی ہے تو تحقیق کر لو آپ. تو سب سے پہلی بات ہے کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچے تو آپ جب کسی کے بارے میں سنیں تو آپ اس سے رابطہ کریں. اور آج کل رابطہ تو بہت آسان ہے، ٹیلی فون لیں، کسی کا نمبر لیں اور ان سے بات کر لیں. یہ بھی نہیں ہوتا تو بندہ بھیج دیں، یہ نہیں ہوتا تو آپ دین کے اتنے بڑے خیر خواہ ہیں تو آپ جا کر کہہ دیں. اور اگر سارے ہی ذرائع بند ہو چکے ہیں تو پھر آپ کلپ بازی کر لیں، پھر آپ اس پر اپلوڈ کر دیں کسی کو جو بھی کہنا ہے، لیکن پھر بھی آپ وہ کہیں جو حقیقت پر مبنی ہو. بے شک. یعنی یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ ظاہر ہے جب ریکارڈڈ ہوتی ہیں چیزیں پھر منظر عام پر آتی ہیں تو ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں. اپنے لوگوں کو تو میں یہ کہتا ہی نہیں، ان کو کہتا ہوں کہ آپ بس اپنا کام کریں، اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنے حلقے میں، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں اچھے طریقے سے کام کریں. ہم سے تو ہمارے متعلقین اور جو محبین ہیں یا جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، تو ہم انہی کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں اور انہی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی امت کیا کر رہی ہے، سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ سارا ٹھیکہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. بے شک. نہ ہی ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہم پوری امت کے ٹھیکیدار ہیں، نہ یہ ہم پر فرض ہے. بے شک. شریعت بھی یہی کہتی ہے، جیسے حدیث میں فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو اپنے ماتحت اور ایسے لوگ جو جن پر آپ کا اثر رسوخ ہے، بے شک، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. تو آپ ان پر وقت اپنا جو ہے وہ اسپینڈ کریں، ان کو سمجھائیں، ان پر محنت کریں. تو امت مسلمہ ساری کی ساری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ امت کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے بے شک، اور فرقوں میں نہ بٹے. بے شک. اب فرقے ظاہر ہے کہ بنیادی سی بات ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، فرقہ اسلامیہ ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں. وہ فرقے تو سارے ختم نہیں ہو سکتے، لیکن لڑائی تو ختم ہو سکتی ہے، لڑائی تو کم کی جا سکتی ہے. تو اگر کسی سے اختلاف بھی ہو، خواہ وہ مسلکی اختلاف بھی ہو، تو میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آن دا ریکارڈ کئی دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آج یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مسلکی اختلاف کو بھی فیس بک پر اور انٹرنیٹ پر دے کر دین اسلام کے لیے تضحیق کا باعث بنیں، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو دین اسلام کے بارے میں یا جو اصول دین کے بارے میں، جس طرح اللہ رب العزت کی توحید کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، پھر قرآن کریم ہے، انبیاء کرام ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ان مقدسات کے بارے میں اگر کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو اگر وہ مسلمان بھی ہو، یعنی وہ دعویٰ کرتا ہو مسلمان ہونے کا، تو ایسے لوگوں کا رد کرنا یہ ہمارے لیے سب سے اہم کام ہے. لیکن اس کو بھی ہم دلائل اور براہین کے ساتھ مدلل کر کے باقاعدہ طور پر اس کے خلاف اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو کسی حکمت عملی سے ہی کرنی ہوگی. کیونکہ اگر کوئی کافر بھی ہو، مرتد بھی ہو چکا، تو اس کے خلاف اگر آپ 500 گالیوں کا ایک پورا ریکارڈ کروا دیں کلپ، اس میں 5000 گالیاں بھی ہوں، تو اس کی صحت پر کوئی اثر ہے اس کا؟ نہیں. یا اس کے ماننے والے پھر کیا چھوڑ دیں گے اسے؟ نہیں. جب تک آپ دلائل سے، قرآن اور سنت کے دلائل سے اور عقلی دلائل سے اس کو غلط ثابت نہ کریں، اس وقت تک کیسے ممکن ہے کہ لوگ اس کا اتباع چھوڑ دیں؟ تو اس لیے یہ ایک بنیادی بات ہے. اسی طرح دنیاوی اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں، برادری کے مسائل ہیں، تو ان اختلافات کو دین نہیں بنانا چاہیے. بے شک.
یعنی ہر چیز میں یہ سمجھنا کہ فلاں بندہ چونکہ ہمارے ساتھ فلاں کام میں نہیں چلا تھا، اب ہم اس سے سلام بھی نہیں لیں گے، اس کے ہاں کوئی فوتگی ہوگی وہاں بھی نہیں جائیں گے، ہمارے ہاں کوئی شادی ہوگی تو اس کو نہیں بلائیں گے۔ یعنی خوشی غمی ختم کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ بے شک خوشی غمی کو ختم کرنے کا، سوشل بائیکاٹ کرنے کا ایک ہی جواز ہے کہ آپ اللہ کی جو قائم کردہ حدیں ہیں، اگر کوئی شخص ان کو پھلانگتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، شریعت مطہرہ سے بغاوت کرتا ہے اور اللہ کے دین کو پس پشت ڈال کر اس کی مخالفت میں چلتا ہے، تو پھر آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کے خلاف سوشل بائیکاٹ کر دیں اس کا۔ بے شک اور جب تک یہ نہ ہو تو ہر شخص کو امام غزالی بننے کا حق نہیں ہے۔ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو بندہ احیاء العلوم پڑھ لیتا ہے یا کیمیائے سعادت پڑھ لیتا ہے یا ایھا الولد وغیرہ، اس طرح کوئی بھی ان کی جو تصانیف ہیں وہ پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بھی امام غزالی ہوں۔ اور بھائی 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، 6ٹی آپ تہجد پڑھ لیتے ہوں گے، چلیں کل ملا کر آپ اشراق و چاشت اور اوابین بھی پڑھ لیتے ہوں گے، بھائی بڑی پڑھتے ہوں گے، لیکن امام غزالی نہیں بن سکتے، نہ آپ راضی دوراں بن سکتے ہیں، نہ ہی آپ ابن عابدین شامی ہیں، اور نہ آپ امام ابو حنیفہ ہیں کہ آپ بات کریں گے تو لوگ آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے۔ بے شک ہم اگر اللہ کی توفیق سے 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو میرے عزیز، کیا دین صرف نماز پڑھنے کا نام ہے؟ کیا دین صرف داڑھی رکھنے کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم مسلمان ہوئے ہو تو جب داڑھی رکھی ہے، نماز پڑھتے ہو تو آپ کے معاملات، آپ کے حقوق العباد، آپ کے رشتہ داروں کے حقوق، آپ کے ہمسایوں کے حقوق، آپ کے والدین کے حقوق، آپ کے بیوی بچوں کے، آپ کے دیگر مسلمانوں کے جو آپ پر حقوق ہیں، ان سب کا کیا؟ اگر صرف نماز روزے سے آپ لوگوں پر آپ جھپٹ پڑے ہیں اور ان پر مسلط ہو گئے ہیں، تو یہ آپ کو سمجھ لیں کہ یہ نفس کی ایک چال ہے۔ بے شک اس لیے میں ان تمام دوستوں سے جو واعظ نصیحت کا کام کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا کام ہے، یہ اللہ کے نبیوں والا کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ واعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ، دعوت و ارشاد، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کام ہے، اور اللہ کے سارے نبیوں کا یہ کام ہے، دعوت اللہ، اور یہ اس سے مقدس کام کوئی نہیں ہے۔ بے شک اسی طرح امامت اور خطابت، نماز پڑھانا کہیں بے شک اور وہاں خطبہ دینا، جمعہ کا درس دینا، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضور نے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیماری کے ایام میں داخل نہیں ہوئے، اس وقت تک حضور نے ساری نمازیں خود پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ سفر و حضر میں اکثر حضور نے خود امامت فرمائی ہے، اس لیے یہ مقدس ترین پیشہ ہے۔ لیکن جب آپ اور میں، ہم اپنی ذاتی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بنا پر کہ فلاں شخص ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہم تقریر میں اسے رگڑا لگائیں گے، یا فلاں بندہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں چلتا، اس لیے ہم اس کے بارے میں تقریر میں اشارہ کنایا کریں گے، جب یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی تو آپ کی تقریر، اس پر کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ کیوں جناب شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس شخص کے تھوکنے کے بعد اسے چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو میری ذات کا معاملہ نہیں تھا، پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور اب جب کہ اس نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسے مار ڈالوں اور میرے نفس کا اس میں ہاتھ ہو۔ تو کیا میں اور آپ نفس کی چال سے بچ گئے؟ اس لیے وہ کبھی داڑھی کے روپ میں، کبھی امامے کے روپ میں، کبھی وہ سخاوت کے روپ میں، کبھی خدمت خلق کے روپ میں، یہ شیطان کے مختلف رنگ ہیں، وہ کوئی بھی رنگ چڑھا کر آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری داڑھی بہت زبردست قسم کی ہے، ہم نے شروع سے رکھی ہے۔ بھائی پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ سے ہر لمحہ عافیت طلب کریں،
اس سے معافی کے خواستگار رہیں، اور اس منصب کو، یہ جو واعظ و تذکیر کا منصب ہے اور لوگوں کا جو آپ کے ساتھ ایک محبت کا ایک تعلق عقیدت کا ہے، اس کو یہ مت سمجھیں کہ ہمارے پاس پتہ نہیں کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ آج اپنے دین کا یہ ٹیگ سائڈ پر کر دیں خدا نخواستہ، تو لوگ ہم سے سلام لینا بھی پسند نہ کریں۔ بے شک تو یہ ساری کی ساری برکت، ساری رحمت، ساری عزت، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو رزق بھی ہمیں ملتا ہے وہ بھی تو حضور کے نام کا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اسے غلط استعمال نہ ہونے دیں، اسے لوگوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ بے شک لوگوں کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ میں اکثر طلباء کو، اپنے فضلاء جو ہیں ان کو بھی، علماء کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جن دنیا داروں کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو بیچارے بے عمل ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے، جاہل ہیں، آپ کو پتہ ہے، کبھی آپ نے ایئرپورٹ پر غور کیا؟ جو سفر کرتے ہیں بیرون ملک، جو اسفار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب آپ امیگریشن کے لیے جاتے ہیں تو کبھی دیکھا آپ نے کہ ان لمبی لمبی لائنوں میں کون سے وہ لوگ ہیں جو جلدی گزر جاتے ہیں؟ جن کے پاس سامان تھوڑا ہے، جن کے پاس سامان تھوڑا ہے جمع کرانے کے لیے، جن کا صرف ہینڈ کیری ہے، 7 kg کا ہوتا ہے، وہ 8 kg کا، اور جن کے پاس 4 بڑے بڑے بیگ ہوں، ان کا سامان لائنوں میں لگ لگ کر کتنی دیر وہ پہلے وزن کرتے ہیں اس کا، پھر اس کا حساب لگاتے ہیں، وہ اوور تو نہیں ہو گیا۔ بھائی یہ مولوی سارے اور پیر یہ سارے لمبی لمبی لائنوں میں حساب والے ہیں، اور یہ بیچارے جنہیں آپ جاہل سمجھتے ہیں نا، انہوں نے تو کوئی حساب نہیں دینا، ان کا تو ہلکا ہلکا حساب ہے۔ وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، قلت بواقی ہی قلت راسو، کہ فرمایا اس کے پیچھے رونے والے بھی کم ہی ہوں، اور دنیا کا مال بھی تھوڑا ہو اس کے پاس، تو فرمایا میرے نزدیک تو وہ قابل رشک انسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا نماز میں اس کا حصہ کثیر ہو، لا یشار الیہ بالاصابع، انگلیوں سے لوگ اس کی طرف اشارہ نہ کرتے ہوں، یعنی اسے جانتے بھی نہ ہوں، یا جانتے ہوں لیکن اس لائق نہ سمجھتے ہوں کہ اس کی بات کرنی ہے۔ بے شک اور جہاں یہ ہوتا ہو کہ حضرت آ گئے ہیں جی، فلاں آ گئے ہیں جناب، فلاں آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سامان تو کافی سارا ہے نا جس کا حساب دینا ہے۔ بے شک تو اس لیے ہمیں اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کسی کے پاس علم ہو تو اس نے اگر جتنی معلومات زیادہ ہیں اتنے حساب بھی اس نے زیادہ دینے ہیں، اور جسے تھوڑا پتہ ہے، اگرچہ دارالاسلام میں تو کہتے ہیں جہالت عذر نہیں ہے، لیکن بھائی فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے، اور اگر وہ بخشنے پہ آئے تو پھر وہ حساب تھوڑا رکھتا ہے بے شک کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے یا کم علم ہے، وہ مہربانی کرے۔ تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں، وہ جن کے پاس مال و دولت بھی ہے، بڑی بڑی جن کے پاس جواز تھے پاس ہونے کے، وہ ان کو بھی پاس نہیں کرتا، بے شک اور جن کے پاس کوئی جواز نہ ہو وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کر کے جنت پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ حساب کی باتیں نہیں ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے، جس قدر دیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کریں، بے شک اور جو اپنے ماتحت لوگ ہیں، جو آپ کے سامعین ہیں، جو آپ سے دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کریں اور انہیں آپ اپنے سے اعلیٰ سمجھیں، بے شک اپنے سے بہتر سمجھیں، کیونکہ میں اس کو اس اینگل میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اگر نہ ہوں، یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو دین کا کام نہ ہو سکے، اور وہ لوگ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم دین پر کوئی احسان کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ملک الملوک ہے، حقیقتاً شہنشاہ حقیقی ہے، جو بے شک وہ مالک کریم جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے، بے شک وہ کسی نکمے ناکارے سے، کسی فاسق فاجر سے بھی اپنے دین کی تائید کروا لیتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ۔ اس لیے ہر وقت اس سے معافی کی طلب اور اس کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنی چاہیے، بے شک اور جو اللہ نے سوجھ بوجھ عطا فرمائی، جو کوئی 2-4 نمازیں، کوئی چھوٹی موٹی عبادت ہو جائے تو اسے اللہ کی توفیق سمجھنا چاہیے، اور اسے لوگوں پر برتری کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے.